الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج ہمارا یہ چھٹا سلسلہ ہے۔ 5 سلسلے براہ راست ہو چکے ہیں اور اس میں 5 ٹیمیں 5 شعبوں کے اسلامی بھائی اگلے مرحلے تک یعنی کوارٹر فائنل تک پہنچ چکے ہیں۔ آج یہ فیصلہ ہونا ہے کہ چھٹی وہ کون سی ٹیم ہوگی، وہ کون سے شعبے کے اسلامی بھائی ہوں گے جو کوارٹر فائنل تک پہنچ جائیں گے، اور کون سے اسلامی بھائی ہوں گے جو آج پیچھے رہ جائیں گے۔ آج بڑا ہی دلچسپ مقابلہ متوقع ہے، کیونکہ ایک طرف تو ہیں المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائی۔ جی ہاں، یہ وہی شعبہ ہے جو ہمیں بڑی پیاری پیاری کتابیں آئے دن فراہم کرتا رہتا ہے اور ہم اس کا فیض حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، برکتیں لوٹتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے شعبے کے بارے میں بھی جانیں گے کہ یہ کیسے سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ شعبہ آج مقابلے پر آ رہا ہے کہ جو ہمیں نعتیں سنا کر جھماتے ہیں، جی ہاں آنسو بہاتے ہیں، بڑے پیارے انداز میں پیارے آقا کے کلام سناتے ہیں، مگر آج ان سے نعت سننے کا مقابلہ نہیں بلکہ ایک علمی مقابلہ ہے جس میں فقہی سوالات ہوں گے، بہت سارے ایسے سوالات ہوں گے جو ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت زیادہ معلومات کا باعث بنیں گے۔ جی ہاں، نعت خواہ مجلس کے اسلامی بھائی تو دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو آئیے بلاتے ہیں، اپنی جگہ تشریف لائیے، آئیے شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 5۔ ذہنی آزمائش سیزن 5 کا چھٹا مقابلہ۔ یاد رہے کہ ایک آگے بڑھے جانے والی جو ٹیم ہے وہ پہنچ جانا ہے انہوں نے کوارٹر فائنل میں، اور جو پیچھے رہیں گے وہ جوائن کریں گے اس گروپ کو، ان اسلامی بھائیوں کو جن کے ساتھ ہم نے ایک اور مقابلہ کرنا ہے۔ آج سلسلے کے آخر میں ہم نے کل بتایا تھا ایک ذہنی آزمائش کے حوالے سے ہی ہم نے اعلان کرنا ہے۔ آپ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیں وہ کون سا اعلان ہے، دیکھیں آپ نے کیا سوچا ہوا ہے، بلکہ آج ایک نہیں ہم 2 اعلان کریں گے۔ ایک ذہنی آزمائش کے حوالے سے ہوگا، گھبرائیں نا۔ دوسرا اعلان جو ہے ہمارے ایک اور بڑے پیارے شعبے کے حوالے سے، بلکہ یوں سمجھیے کہ آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کی ایک دیرینہ خواہش ہم پوری کرنے جا رہے ہیں۔ سلسلہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ اعلان بھی آپ سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ناظرین سے سوال کریں، ہمارے محسن بھائی ماشاءاللہ ہمیں کچھ اچھی نیتیں بھی کروائیں گے اور پھر ہمیں مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ پیغامات بھی سنائیں گے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ہر جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کا ذہن عطا فرمایا، اور مدنی انعام نمبر 1 میں ہمیں یہ ترغیب دی کہ ہر جائز کام سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کر لیا کریں۔ لہٰذا آئیے ہم موجود یہاں اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حسب حال اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں، اور اپنی نیت کا اظہار انشاءاللہ کے ذریعے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کی خاطر سلسلہ دیکھوں گا، انشاءاللہ علم دین کی برکتیں حاصل کروں گا، انشاءاللہ اہم نکات ممکن ہوئے تو لکھ لوں گا، جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے ان پر عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ نیتیں بھی ہو گئی ہیں، کچھ پیغامات سنائیے حضور۔ الحمدللہ ہمارے اس سلسلے کا چھٹا دن ہے اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اپنے پیغامات بھیج رہے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی اپنے پیغام میں اس طرح لکھتے ہیں، ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے۔ ہماری نیت ہے
میں انشاءاللہ عز و جل اپنے بھانجے کو مبلغ دعوت اسلامی بناؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ میں اس اسلامی بھائی سے بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ خود بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور مبلغ دعوت اسلامی بن جائیں۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں آج کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت رونق افروز تھا، یعنی کل کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ مجلس سے خصوصی اسلامی بھائیوں نے سلسلے کو مدینے کے 12 چاند لگا دیے۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں ماشاء اللہ سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھ کر بہت اصلاح کا سامان ہوتا ہے، ہمیں علم دین حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں مدینہ مدینہ سلسلہ ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، خصوصاً رکن شورا کا انداز بہت پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں بہت زیادہ علمی اور دلچسپ سلسلہ ہے، میں نے آج پہلی بار سلسلہ دیکھا ہے، میں نیت کرتا ہوں یہ سلسلہ باقاعدگی سے دیکھوں گا۔ اور ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے پہلے میں 9:30 بجے تک سو جایا کرتا تھا، مگر اب جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے بغیر سلسلہ دیکھے نہیں سوتا۔ اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ یہ تعریف کی ہے یا شکایت کی ہے انہوں نے؟ یہ تعریفی انداز ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، ایک بار ہمارے اسلامی بھائی بیرون ملک میں کسی بڑے عالم دین کے پاس گئے، اور جا کر وہ گئے تو تاثرات لینے تھے کہ مدنی چینل کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مدنی چینل بہت اچھا ہے مگر اس میں ایک مسئلہ ہے۔ اسلام پہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ حضرت کیا فرمائیں گے۔ تو کہا مسئلہ یہ ہے مدنی چینل کے ساتھ کہ جب ہم اس کو شروع کرتے ہیں نا تو پھر بند نہیں کر سکتے، اور میں جناب رات دیر تک جاگتا رہتا ہوں اس چینل کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ بھی الحمدللہ مدنی چینل کا خاصہ ہے کہ ہمارے سلسلوں میں اسلامی بھائی اتنے مستغرق ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں سلسلے پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ مزید انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں۔ جی۔ ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں یہ سلسلہ بہت اچھا ہوتا ہے، اس سلسلے کو دیکھتے وقت کھڑے ہونے کا دل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں الحمدللہ ہمیں یہ سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، ڈھیروں ڈھیر علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، اور کل جو خصوصی اسلامی بھائیوں کا سلسلہ ہوا اس کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ محسن بھائی کل جو سلسلہ ہوا نا، جی ویسے سلسلہ کر کے خوشی ہوتی ہے، اچھا ایک لگتا ہے یقیناً۔ کل بڑا دکھ جس کو آپ کہنا، آخر میں جس طرح خصوصی اسلامی بھائی ہم سے جدا ہوئے اور جس انداز سے ان کی تیاری تھی، اور میں آج الحمدللہ اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو میری والدہ کہہ رہی تھی کہ میں جب سلسلے میں وہ ہار گیا تو میں بھی رو پڑی۔ تو نہ جانے ہمارے ناظرین میں سے کون کون کا اشکبار ہوا ہوگا۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ میرا خیال ہے پہلے دیکھتے ہیں کہ کل کا سلسلہ جو اختتام ہوا اب تک کے ذہنی آزمائش کا سب سے زیادہ جس کو آپ کہیں کہ دلچسپ سلسلہ، جس کا آخری سوال پر مقابلہ یہاں سے وہاں چلا گیا، آئیے اس سلسلے کے کچھ مختصر سے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ 2 سوال باقی ہیں اور 1 نمبر کا فرق ہے۔ آنے والا سوال اس مقابلے کا شاید فیصلہ کر سکتا ہے۔ باری ہے مجلس مدنی قافلہ والوں کی، پھر اس کے بعد خصوصی اسلامی بھائی کی۔ بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ خواجہ شریف کے چھٹی کی نسبت سے 6۔ بتائیے جناب 6 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ روٹی کون سے ہاتھ میں پکڑ کر کون سے ہاتھ سے توڑی جائے سنت ادا ہو جائے گی؟ آسان سوال آ گیا ہے۔ خواجہ صاحب کی لگتا ہے نگاہ کرم ہو گئی ہے، اب غلطی مت کرنا۔ روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر اور سیدھے ہاتھ سے توڑنا سنت مبارک ہے۔ روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیے کہ یہ سنت ہے، اور جواب بالکل درست ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب ہمارے خصوصی اسلامی بھائی، اب تک میرا خیال ہے انہوں نے غلطی نہیں کی ہے، اور اب بھی ان کی مجلس ان سے یہی چاہے گی کہ یہ غلطی نہ کریں۔ اگر انہوں نے غلطی کی تو مجلس مدنی قافلہ آگے بڑھ جائے گی، اور آج ہمارے خصوصی اسلامی بھائی مدنی اسلامی بھائی نے جواب دے دیا تو ان کی مجلس آگے جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک اور دلچسپ مقابلہ آخری سوال کے جواب پر۔ اللہ اللہ اللہ۔ نمبر ہم نہیں پوچھ سکتے آپ سے، آپ کون سا پسند کریں گے؟ جو آخری نمبر ہے آپ کو اسی پر جواب دینا ہوگا۔ بتائیے سوال کیا ہے؟ 9 نمبر ہے۔ سوال ہے اسلام سے پہلے اہل عرب یوم جمعہ کو کیا کہا کرتے تھے؟ تھوڑا سا مشکل ہے مگر ہمارے رسالے میں موجود ہے۔ سیکنڈز چل رہے ہیں، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے۔
کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اس طرح مقابلہ اس طرف چلا جائے گا. ہائے ہائے ہائے، آئے میرے پاس آئیں. صاحب نے پوچھا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. یہی الحمدللہ، شکر الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. آئیے کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. بہت میں آج یہ کہنے والا تھا کہ ہمارے سلسلے میں ایک نیا مدنی کمپیوٹر ہمیں مل گیا ہے. ایک مدنی کمپیوٹر ہمیں ذہنی آزمائش سیزن 3 میں ملے تھے. آج شاندار انہوں نے جوابات دیے. آخری سوال پر ہو جاتی ہے انسان سے غلطی، کوئی بات نہیں، یہ گھبرائے نہ، ایک اور موقع ملنا ہے. اور اب جو جواب تھا وہ یوم عروبہ ہے جو جمعہ کے دن کو کہا جاتا ہے، اور آپ نے ضرور سنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ اسکور بورڈ آخر میں دیکھتے ہیں. 45 نمبر آخری سوال پر پورا سفر میں یہ پیچھے رہے تھے، یاد رہے. اور سفر ہے مگر اکیلے کے آخری سوال پر جا کر کیا کمال مقابلہ. ذہنی آزمائش اسی کا نام ہے کہ آخری سوال پر جا کر معاملہ پلٹا. ہائے ہائے ہائے. حیرت کی بات ایسا بھی ہے کہ ماشاءاللہ نابینا اسلامی بھائی اور درس نظامی مکمل کی. جی کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں، کئی اسلامی بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آنکھ والے ہو کر ہم علم دین کتنا پڑھتے ہیں، اور وہ سن کر انہوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا. بہت دل سے دعائیں ہیں ان اسلامی بھائیوں کے لیے. اور ماشاءاللہ کہتے ہیں نا وہ تم کیا گئے، رونق ہمارے سلسلے کی. ایسا لگتا ہے کہ بڑا ماشاءاللہ ان کی وجہ سے ایک بات تھا. لیکن امید ہے کہ ابھی موقع ملے گا انشاءاللہ. ناظرین کو ہم بتائیں گے کہ کیسے ان کو موقع ملے گا. جو 7 ٹیمیں پیچھے رہ گئی ہیں ان میں سے ایک ہمیں سلیکٹ کرنا ہے. اس سلسلے کے آخر میں ہم بتائیں گے. بہرحال آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے نعت خواہ والے ہمیں نعت سنائیں گے بھی انشاءاللہ. نعت بھی سننی ہے ان سے، اور دیکھتے ہیں کہ آگے جاتے ہیں. سامنے مدینۃ العلمیہ والے. باری ہے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. اپنا تعارف کرائیے. غلام نبی اتاری. ذرا زور سے بولیں گے بیٹا. غلام نبی اتاری. غلام نبی اتاری. جی محمد اسد رضا اتاری المدنی. ماشاءاللہ محمد عدنان اتاری المدنی. ماشاءاللہ. 2 مدنی اسلامی بھائی ہیں جو نعت خواہ بھی ہیں، مدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائی. اپنا تعارف پیش کریں. محمد طاہر رضا اتاری المدنی. ماشاءاللہ محمد عدنان چشتی اتاری مدنی. ماشاءاللہ محمد بلال رضا اتاری المدنی. ماشاءاللہ. اب شروع کرنا ہے ہمیں مقابلہ ان اسلامی بھائیوں کے درمیان، جس کا پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. 10 سوال ہوں گے. ہر سوال کے جواب میں 2 نمبر دیے جائیں گے. غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ہوگا. مشورے کی اجازت ہوگی مگر فقط 25 سیکنڈ ہوں گے. پہلا سوال ہے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے. بتائیے جنت میں کتنے درجے ہیں؟ جنت میں 100 درجے ہیں. جنت میں 100 درجے ہیں. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. نعت خواہ کے سپورٹر زیادہ لگ رہے ہیں، لیکن اس طرف والے اسلامی بھائی جو ہیں وہ المدینۃ العلمیہ کے ساتھ ہو جائیں. اور گھر میں بھی تھوڑی تقسیم کر لیجئے. اگر 4 ہیں تو 2 ایک طرف ہو جائیں، 2 ہیں تو ایک طرف ہو جائیں. سوالات کے جوابات بھی لکھیں تو انشاءاللہ بہت زبردست مدنی پھول جمع ہو جائیں گے. بتائیے حدیث پاک میں بدترین جھوٹ کس کو فرمایا گیا ہے؟ کون سا عمل ہے جس کو بدترین جھوٹ حدیث پاک میں فرمایا گیا؟ مشورہ جاری ہے، سیکنڈز بھی جاری ہیں. حدیث پاک میں بدگمانی کو بدترین جھوٹ کہا گیا ہے. جی ہاں، بدگمانی کو بدترین جھوٹ کہا گیا. جواب بالکل درست ہے. جناب بدگمانی، برا سوچنا، مسلمانوں کے لیے نیگیٹو جو لوگ سوچتے ہیں سوچیے اسے بدترین جھوٹ کہا گیا ہے. اس عمل سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے. بدگمانی کی مزید تفصیلات پڑھنے کے لیے المدینۃ العلمیہ ہی نے ہمیں بڑا پیارا رسالہ عطا کیا ہے جس کا نام ہی بدگمانی ہے. ضرور حاصل کیجئے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. باری ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. آپ سے سوال ہے، بتائیے اگر کسی کی 5 کے بجائے 6 انگلیاں ہیں تو اب کتنی انگلیوں کو دھونا فرض ہے؟ بڑا کسی کی 5 کے بجائے اگر 6 انگلیاں ہیں تو سب کو دھونا فرض ہے. جی ہاں، اگر 6 انگلیاں ہیں تب بھی سب کو دھونا فرض ہے. جواب درست ہے. اور یقیناً یہ دھونا فرض انہی معاملات میں ہے کہ جب وضو کر رہا ہے یا غسل کرنا ہے تو اس وقت یہ اس کو دھونا ضروری ہے. جی جناب، باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں کی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ کون تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟ مسیلمہ کذاب. مسیلمہ کذاب جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی قتل کر دیا گیا. جواب بالکل درست ہے. تیاری مضبوط لگتی ہے. باری ہے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. دجال
کس کے ہاتھوں قتل ہوگا؟ दज्जाल ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा। दज्जाल की पीठ में वो नेज़ा मारेंगे जिससे वो जहन्नम वासिल होगा, और ये जिनके हाथों कत्ल होगा वो हज़रत ईसा अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। औलिया के दिल में बाज़ औक़ात सोते जागते कोई बात इल्का होती है, उस बात को क्या कहते हैं? इल्हाम कहते हैं। उसको इल्हाम कहा जाता है। जवाब ये भी दुरुस्त है। अल्लाह वालों की क्या बात है, अल्लाह की तरफ से उन्हें कुछ बातें इल्का होती हैं जिन्हें इल्हाम कहा जाता है। बारी है हमारे नातख़्वाह इस्लामी भाइयों की, मुमकिना तौर पर रियाकारी किन चीज़ों में होती है? ईमान में, आमाल में और मामलात में, दुनियावी मामला। ईमान में, दुनियावी मामलात में, इबादात में, यानी आमाल में। जवाब इनका हम दुरुस्त मान लेते हैं। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रियाकारी की तबाहकारी से महफूज फरमाए। सवाल है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की रोशनी में बताएं कि कामिल मुसलमान कौन होता है? कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सुभान अल्लाह, गौर कीजिए। कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। वो लोग जो दूसरों को सताते हैं, वो लोग दूसरों को जो तकलीफ़ देते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ़ होती है, उन्हें सोचना चाहिए मुसलमान होने का हम दावा करते हैं मगर कामिल मुसलमान वो है। अल्लाह ताला हमें ये वस्फ़ अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाँचवा सवाल, बताइए इंसान सलाम करके तकब्बुर से किस तरह बरी हो सकता है? हदीस पाक में है कि सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहले सलाम कहने वाला तकब्बुर से बरी है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 5 सवाल, पांचों के सही जवाब। पांचवा सवाल है अल मदीनतुल इल्मिया वालों से, अगर चिड़िया या कबूतर ने बीट कर दी तो कपड़े नापाक हो गए या पाक ही रहेंगे? पाक ही रहेंगे। चिड़िया या कबूतर बीट कर दे तो कपड़े पाक ही रहेंगे। जवाब ये भी दुरुस्त है। जनाब, मालूमात में भी इजाफा हो रहा है, मसाइल भी पता चल रहे हैं, मुकाबला बराबर जा रहा है। अब बारी है हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। आप में से कौन कौन जवाब देगा? चलें अब जवाब देते हैं या काफिले में सफ़र करते हैं? काफिला मजलिस वाले इस्लामी भाई मौजूद, माशाल्लाह मौजूद हैं। चलें, इनको रोज़ाना लगता है काफिला हम देते हैं, अब ये लेके जाते नहीं जाते। कोई हमें मंजर भी दिखाओ भाई कि ज़हनी आजमाइश गलत जवाब देने वालों का काफिला जो है वो सफ़र पर रवाना हो रहा है। बहरहाल अब बारी है सवाल कर की, क्या कौन सी किताब तोहफे में दे रहे हैं? इंशाअल्लाह इनको आज इमाम सैयदना शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि 4वीं सदी हिजरी के बुज़ुर्ग हैं, इनकी किताब क़ूतुल क़ुलूब जो कि तसव्वुफ़ के मौजू पर है, ज़ाहिरी बातनी आदाब पर, ये इंशाअल्लाह तोहफे में देंगे। इसकी कीमत है 300 रुपये इंशाअल्लाह। क़ूतुल क़ुलूब तोहफे में देंगे। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें, सवाल ये है, उन सहाबी रसूल का नाम बताएं कि जिनके इस्लाम कबूल करने पर मुसलमानों ने बाआवाज़े बुलंद तकबीरें कहीं जिनसे पहाड़ गूंज उठे। वो कौन अजीम सहाबी हैं कि जब वो ईमान कबूल किया उन्होंने तो पहाड़ गूंज उठे, मुसलमान इतने खुश हुए और बुलंद आवाज़ से तकबीरें कहीं? बहुत सारे हाजी साहब। चलें अब कल आगे वाले नाराज हो रहे थे, चलें आगे वालों से काफिले ही में पूछ जाते हैं या लेते जवाब देते हैं, देखना ये है। चलें आप हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तोहफा भी ले जा रहे हैं। कितने दिनों में पढ़ लेंगे ये नियत करवा लें भाई इनसे। यही पूछ रहा हूँ कितने दिन में पढ़ लेंगे? जल्दी से कोई नियत कर दें भाई। 1 माह में इंशाअल्लाह 1 माह में 30 दिन में इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। बारी है नातख़्वाह इस्लामी भाइयों की। बताइए अल मदीनतुल इल्मिया की किताब तो इन्होंने लिखी है, सवाल आपसे हो रहा है, तकब्बुर में जो तकब्बुर के असबाब बयान किए गए हैं वो बताएं। इल्म में तकब्बुर, माल दौलत की वजह से तकब्बुर, अहद व मनसब के बाइस तकब्बुर, हुस्न जमाल के सबब तकब्बुर, कुव्वत के सबब, अभी कुव्वत व ताकत के सबब। जी 5 हो गए, 8 बताने आपने। हसब व नसब के सबब। जी हुस्न जमाल,
حسن و جمال کے سبب 7 ہو گئی ہیں اور وقت ختم ہو گیا ہے. کامیابیاں بھی تکبر لاتی ہیں. اب 8 میں سے 7 صحیح جواب دے دیے ہیں. کیا ہم جواب پورا صحیح مانیں گے؟ جی جناب، ان کو 2 نمبر دیے جاتے ہیں. جواب درست ہے. غیبت سے بچنے کا آسان ترین ورد بتائیں. علمیہ والوں سے وظائف پوچھ رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد. جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. جواب یہ بھی درست ہے. چلیں ناظرین، آج آپ بھی نیت کر لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ غیبت سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ نے چاہا تو اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیں گے. باری ہے ہمارے نعت خواہ مجلس کے اسلامی بھائیوں کی. مدرسے کے ڈیسک، دروازے اور دیواروں پر لکھنا کیسا ہے؟ آپ پڑھتے بھی رہے ہیں مدرسے میں، لکھتے تو نہیں تھے؟ ناجائز. اچھا، ناجائز ہے. کچھ تھوڑی تفصیل بتائیں نا یار. کیونکہ یہ وقف کا مال ہوتا ہے، اس پر لکھنا جائز نہیں ہوتا. مدرسہ اور مسجد کی چیزوں پر کجا، کسی دوسرے کے مکان، دکان، دیوار، دروازے، گاڑی، بس وغیرہ ان چیزوں پر بھی بلا اجازت شرعی کچھ لکھنا، اسٹیکر لگانا یا اشتہار چسپاں کرنا، یہ سب ممنوع ہے. یہ کام بالکل نہیں کرنے چاہیے. اور جب مدرسے اور مسجد کی بات آئے تو ان کی دیواروں پر کچھ نہیں لکھنا چاہیے. جواب ان کا درست ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد، بدگمانی اور بدفعلی سے چھٹکارے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے، مگر انہی نے کتابیں ہمیں دی ہیں جن میں یہ سوال موجود ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدفعلی آئے تو اسے کر گزرو. اور ارشاد فرمایا کہ حسد اگر آئے تو اس سے استغفار کرو. اور بدگمانی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اسے دل میں جگہ نہ دو، قرار نہ. مفہوم تو آپ نے درست بیان کر دیا ہے. میں حدیث پاک درست بیان کرتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا یہ آج سے ہم طے بھی کر لیتے ہیں کہ جب بھی حدیث پاک کے بارے میں کوئی آپ سے سوال کیا جائے تو آپ جواب میں یہ کہہ دیا کریں کہ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے. کہ بعض اوقات الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں بیانات میں بھی، ناظرین آپ بھی سن رہے ہوں گے، بعض اوقات اب لوگ یہ کہتے ہیں پیارے آقا نے یہ فرمایا، تو من و عن وہی الفاظ ہمیں یاد نہیں ہوتے، تو اس وقت ہمیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ مفہوم حدیث کچھ اس طرح ہے. بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں بدگمانی پیدا ہو تو اس پر یقین نہ کرو. جب تم حسد میں مبتلا ہو تو اللہ عز و جل سے استغفار کر لیا کرو. اور جب بدشگونی پیدا ہو تو اس کام کو کر گزرو. مدنی چینل کی مجلس فیصلہ کرے کہ کیا ہم انہیں 2 نمبر دیں گے؟ جی 2 نمبر دیے جائیں گے. جواب ان کا درست مانا جا رہا ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں کینہ کی کیا تعریف بیان کی ہے؟ دل میں چھپی ہوئی دشمنی کو کینہ کہتے ہیں. آپ بہت شارٹ کٹ جواب کیوں دیتے ہیں؟ ڈائریکٹ جائز ہے، ناجائز ہے، ایسا تو نہ کرو یار، تھوڑی تفصیل بھی بتایا کرو. سارا کام میرے سر پہ چھوڑ دیتے ہو. بہرحال جو تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے. اب مجلس فیصلہ کرے گی کیونکہ آپ نے پوری تعریف بیان نہیں کی ہے. کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے اور یہ دشمنی رکھے اور یہ حالت ہمیشہ برقرار رہے. دیکھیں نا پوری بات کریں، دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ بات ہمیشہ باقی رہے. آپ کے ساتھیوں نے آپ کو بچا لیا ہے، ورنہ آج کا مختصر جواب آپ کا نمبر کٹوا دیتا. جواب درست ہے. اگر آپ کے پاس حدیث شریف، فقہ، قرآن پاک، تفسیر اور دیگر اسلامی کتابیں ہیں تو ان کو رکھنے کی ترتیب کس طرح ہونی چاہیے؟ چلیں ذرا، یہ تو علمیہ والوں کے مطلب کا سوال ہو گیا. سب سے پہلے حدیث، اس کے بعد تفسیر، سب سے پہلے تفسیر، پھر حدیث، اس کے بعد پھر فقہ اور اس کے بعد دیگر کتابیں رکھی جائیں گی. اور قرآن پاک ہوگا تو قرآن مجید سب سے اوپر، تفسیر سے بھی اوپر ہوگا. جی. یہ ترتیب سمجھ لیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اگر قرآن پاک سب سے اوپر ہوگا، پھر تفسیر، اس کے بعد حدیث، پھر فقہ اور پھر تمام اسلامی کتابیں رکھی جائیں، یہ ترتیب ہونی چاہیے. جواب ان کا بالکل درست ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا. جواب یہ بھی درست ہے. یہ بتائیے اگر منہ سے بدبو آ رہی ہو اور با جماعت نماز کا وقت ہو گیا ہو تو اس وقت نماز کے لیے مسجد میں آنے کا کیا حکم ہے؟
उस वक्त भी मस्जिद में जाना नाजायज़ है। जिस वक्त मुंह से बदबू आ रही हो उस वक्त बाजमात नमाज पढ़ने के लिए भी मस्जिद में आना गुनाह है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जो मस्जिदों में नमाज पढ़ने आते हैं, हमें अपने लिबास, अपने मुंह, अपने तमाम आज़ा के बारे में गौर करना चाहिए। अल्लाह के घर में जा रहे हैं, उसका कितना एहतमाम होना चाहिए। बाज़ लोग काम काज से उठकर बड़े बदबूदार कपड़े पहनकर, बाज़ लोग खाना खाते ही मुंह में बदबू लेकर अल्लाह के घर में आ जाते हैं, हालांकि जमात के लिए आ रहे हैं। यहाँ भी ये गुनाह लिखा है। एक सवाल करना चाहूँगा, नॉर्मली हम जब दावत में जाते हैं, किसी बड़ी शख्सियत के घर जाते हैं, कितना तैयार होते हैं। बाज़ औक़ात किसी की बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग वालों को पता चलता है कोई दावत में गया है, क्योंकि सारा रास्ता खुशबू से महक रहा होता है। इतने इत्र लगाकर, इतने परफ्यूम लगाकर दावत में जाते हैं। और जो मस्जिद जाते हैं उस वक्त क्या अंदाज़ होता है। तो अल्लाह के घर में मज़ीद अदब व एहतराम के साथ हमें जाना चाहिए। बड़ा प्यारा सवाल, बड़ा ही प्यारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10वां सवाल, फिर बात हो रही थी चूँकि मुँह में बदबू की। अगर किसी चीज़ के खाने के सबब मुँह में बदबू आती हो तो अमीर अहले सुन्नत ने उसका क्या इलाज तहरीर फरमाया है? अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हरा धनिया चबा लीजिए, मुंह की बदबू ज़ाइल हो जाएगी, और सूखे हुए या तर गुलाब के पत्तों से दांत मांज लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुंह की बदबू ज़ाइल हो जाएगी। अमीर अहले सुन्नत का कमाल ये है, अगर आप सीरत अमीर अहले सुन्नत पर गौर करें ना, आप प्रॉब्लम भी बताते हैं, प्रॉब्लम का इलाज भी बताते हैं। बीमारी बताकर बीमार को डराना नहीं है कि तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, अब किधर जाऊं, तो दावत। अब देखिए, गीबत तो गीबत से बचने के इलाज, तकब्बुर तो तकब्बुर से बचने के इलाज। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदाज़ है अमीर अहले सुन्नत का। अभी सवाल सुना कि मुंह में बदबू हो तो मस्जिद में जाना मना, अब बदबू का करे क्या भाई, तो वो भी सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, अगर किसी चीज़ के खाने के सबब मुंह में बदबू आती हो तो हरा धनिया चबाकर खाइए, नीज़ गुलाब या सूखे हुए फूलों से दांत मांजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। जवाब दुरुस्त है। 10वां सवाल, आखिरी सवाल, इमाम के लिए कितनी और कौन सी शराइत हैं? इमाम के लिए 5 शराइत हैं। गौर कर लीजिए। इमाम के लिए 6 शराइत हैं। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आकिल होना, नंबर 3 बालिग होना, और नंबर 4 माजूर ना होना, और नंबर 5 सहीउल अकीदा होना, और मर्द होना। मर्द। 5 बयान कर चुके आप, छठी बाकी है। मर्द पहले बयान कर चुके आप। टाइम ख़त्म हो गया है। किराअत का सही होना, अब ये मजलिस फैसला करे कि 6 में से 5 बयान की हैं। एक रियायत हमने नातख़्वां वालों को दी थी, क्या इनको भी 2 नंबर देंगे हम? जी जनाब, 2 नंबर दिए जा रहे हैं। जवाब ये भी दुरुस्त मान लेते हैं। मुकाबला बड़ा यही कहेंगे कि फूलों वाला हो रहा है, कांटों वाला तो नहीं कहेंगे हम। बिल्कुल कोई गलती नहीं की है, तैयारी बड़ी मजबूत लगती है, मगर बारी है हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। आप जवाब देंगे इंशाअल्लाह? कौन सी किताब तोहफे में देंगे भाई? इंशाअल्लाह इनको किताब भी देंगे, और बयानात अत्तारिया अमीर अहले सुन्नत के, इसमें तकरीबन 12 बयानात माशाअल्लाह लिखे गए हैं माशाअल्लाह। और साथ में एक ऐसा तोहफ़ा देंगे जिसके अंदर 72 तोहफे हैं। अरे वाह। अगर वो चाहें तो रोज़ाना उसमें से 50 तोहफे ले सकते हैं, वाह। हफ्तावार 8 तोहफे ले सकते हैं, माहाना 6 तोहफे ले सकते क्या हैं, बात है। और सालाना उसमें से 8 तोहफे अपने इस्तेमाल में लाकर अपनी आखिरत बना सकते हैं। और वो 72 तोहफों वाला जो है, 72 तोहफे कौन से ट्रक में रख के लाए? वो ये सिर्फ एक जेब में आपकी आ जाएगा, अमीर अहले सुन्नत का रिसाला, क्या 72 मदनी इनामात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें भाई, 72 मदनी इनामात भी और एक किताब भी, 2 in 1। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा फिर मुश्किल सवाल होना चाहिए। फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात हुई थी, बताइए फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कितनी मस्जिदें तामीर हुई, कितनी मसाजिद फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तामीर हुई? गलत जवाब देने की सूरत में 12 दिन का काफिला। हाँ, तोहफे 2 हैं इसलिए चलो 3 दिन की भी इजाज़त है। मुश्किल हो गया है, इशारा दे दे। चलो तादाद हज़ारों में है। अल्लाह, अब बता दीजिए कितने हज़ार? जवाब मुझे ही देना पड़ेगा, फिर तोहफा भी लगता है मैं ही ले जाऊंगा भाई। लब्बैक। 4000 मसाजिद तामीर हुई माशाअल्लाह। फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। चले आसान सवाल, उस सहाबी का नाम बताइए जो 4 पुश्तों के सहाबी हैं। अल्लाह, 4 पुश्तों के सहाबी। बहुत आसान है मगर बेचारे सोच रहे हैं शायद। अब 4 पुश्तें तो इसी तरह बनती हैं कि परदादा, दादा, वालिद और बेटा।
ایک اسلامی اب وہ بھائی کون ہیں ہاتھ کہ اٹھائیں اس ذرا طرح اونچا اٹھائیں ماشاءاللہ صحابی پہلے ہم بنتے ہیں؟ درمیان میں چاروں سے۔ صحابی. جی آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب تحفہ دے دیجئے انہیں. ان کو فکر مدینہ بھی روزانہ کرنے کی نیت کرنی چاہیے. مطلب ترتیب اس طرح بنتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی، آپ خود بھی، آپ کے صاحبزادے بھی، اور پھر آپ کا پوتا بھی. اس طرح بنتی ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ہیں وہ آخری مدنی منع کے تو پردادا ہی بنے نا. تو پردادا، دادا، والد یوں بھی بن سکتے ہیں. اور ویسے اگر سیدنا ابو بکر صدیق سے نسبت جوڑی جائے تو آپ کے والد بھی صحابی، آپ بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، اور آپ کے پوتے بھی صحابی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال 10 سوال چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا کہانی سنا رہا ہے. 20 نمبر، کوئی غلطی نہیں کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ غلطی کب کرتے ہیں، ہمیں انتظار ہے. اب چلیں گے. شعر مکمل کیجئے. ویسے ایک بات ہے، سوالات کا میدان تو علمیہ والوں کا تھا، اس میں تو نعت خوانوں نے پورے نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب اشعار کا میدان ان کا ہے. اب آپ کی تیاری دیکھنی ہے کہ آپ اس میں جو ہے علمیہ والوں کی کیا تیاری ہے. بہرحال دلچسپ واقعی مقابلہ ہے کہ علمی بھی ہے. اب یہاں بات آ گئی ہے نعتوں کی، مناقب کی. اب ان کی تیاری کیسی ہے، چلیے شروع کرتے ہیں. اشعار پوچھے جائیں گے. پہلا سوال ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں. طرز میں سنانا ہے آپ نے تو. حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں، دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا. سبحان اللہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. دور جہالت تھا ہر سو، جب کفر کی ظلمت چھائی تھی. تم نے حیوانوں جیسے لوگوں کو بھی انسان کیا. تم نے حیوانوں جیسے لوگوں کو بھی انسان کیا. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا مصرع پوچھ رہا ہوں جس کا پہلا مصرع کمپلیٹ کرنا ہے. ظلم ہر سمت سے ہو رہا ہے، جلد عطار کو تم بچانا. سنانا اپنے ہے تو طرز میں ہے. ظلم ہر سمت سے ہو رہا ہے، جلد عطار کو تم بچانا. سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. اور وقت ختم ہو گیا ہے. نعت خواں شعر تک نہیں پہنچ سکے ہیں. دشمنے دی اکڑ کر کھڑا ہے، حاسدوں کا حسد بڑھ چلا ہے. ظلم ہر سمت سے ہو رہا ہے، جلد عطار کو تم بچانا. غلطی ہو گئی ہے. واسطہ لاڈلی فاطمہ کا، واسطہ غوث و احمد رضا کا. واسطہ میرے مرشد ضیا کا، مجھ کو دیوانہ اپنا بنانا. مجھ کو دیوانہ اپنا بنانا. جواب درست ہے. اللہ 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 اللہ. باری ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی. تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے عطار. تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے عطار. تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے عطار. تیرا حامی وہاں پر آمنہ کا لاڈلا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
सुभान अल्लाह। جی جناب، جواب درست ہے. دوسرا مصرع پڑھوں گا، پہلا پورا کرنا ہے. بڑی امید ہے آقا، کرم روزے جزا ہوگا. تیرے رحم و کرم پر آس میں نے باندھ رکھی ہے. تیرے رحم و کرم پر آس میں نے باندھ رکھی ہے، بڑی امید ہے آقا، کرم روزے جزا ہوگا. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زبردست تیاری مدینۃ العلمیہ والے کر کے آئے ہیں. باری ہے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. بہت خوبصورت شعر. اور جب یہ طرز میں پڑھیں گے تو واقعی بہت لطف آئے گا. آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ. آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ. آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ. اب روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسین چہرے کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کی ڈیٹیل بیان کی جاتی ہے، تو نبی پاک کے جو ابرو مبارک تھے یہ دونوں آپس میں جڑتے تھے، اتنے حسین، اتنے پیارے. تو اب کس طرح تمنا کی جا رہی ہے، اے عاشقوں تمہاری عید ہونی ہے محشر کے دن، کہ میرے آقا جب تشریف لائیں گے تو ابروئے پیوستہ کا جلوہ بھی ہم دیکھ لیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ محشر کے دن نبی پاک کی ہم سب کو زیارت بھی نصیب فرمائے، آقا کے لواء الحمد تلے جمع ہونا بھی نصیب فرمائے. باری ہے المدینۃ العلمیہ والوں کی. جی، آپ نے صرف اپنی رحمت سے، اس کا اگلا مصرع پورا کیجئے. آپ نے صرف اپنی رحمت سے بخش عزت دیا جلال آقا. یہ آپ نے سارے کلام گھول کر پیے ہوئے اور ایک ہی اسلامی بھائی جواب دے رہے ہیں. زبردست تیاری انہوں نے کی ہے. جی ہاں، بخشی عزت دیا جلال آقا. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تقسیم کاری کی برکت لگ رہی ہے جی نعت کے لیے انہوں نے تقسیم کاری کی. ہاں، یہ شاید تقسیم کاری کی ہے اور واقعی زبردست تیاری ہے. ماشاءاللہ، بڑی پیاری نعت. سبحان اللہ. آخری مصرع پڑھوں گا، پہلا آپ نے پورا کرنا ہے. اے خضر لے خبر، اے ماہ لے خبر. منزل کڑی ہے رات اندھیری، میں نابلد خضر لے خبر میری، ہے ماں لے خبر. جواب بالکل درست ہے. دوسرا مصرع پڑھوں گا، پہلا کمپلیٹ کرنا ہے. آخری سوال ہے، اگر جواب صحیح دیں گے آپ 2 نمبر آگے رہیں گے. 2 قدم چل کے دکھا سرو خراما ہم کو. سیکنڈز چل رہے ہیں، مشورہ کر لیجئے. 2 قدم چل کے دکھا سرو خراما ہم کو. تھوڑا سا مشکل شعر ہے مگر عرش خوبی رفتار کا پامال ہوا. سکون سے پڑھ دیں، سکون سے پڑھ دیں، آپ صحیح پڑھ رہے ہیں. عرش خوبی رفتار کا پامال ہوا، 2 قدم چل کے دکھا سرو خرامہ ہم کو. عرش جس خوبی رفتار کا پامال ہوا، 2 قدم چل کے دکھا سرو خراما ہم کو. جواب درست ہے. امیزنگ، امیزنگ، کمال ہو گیا. نعت خوانوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے المدینۃ العلمیہ والوں نے اشعار کمپلیٹ کرنے میں. ماشاءاللہ، زبردست تیاری ہے. اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے مگر وقت ہوا ہے آپ سے کوئی شعر سننے کا. آپ تیار ہیں؟ چلیں، کیا کتاب دیں گے تحفے میں؟ ان کو مکتبۃ المدینہ کی ایک نئی کتاب اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 3. یہ اتنی بہترین کتاب ہے، اس میں ایمانیات، عقائد، معاملات اور سنت اور آداب. ذرا دیدار بھی کرائیں نا کتاب کا، اس ناظرین کو کتاب بھی دکھائیں. کو ماشاءاللہ اچھا، اتنی بہترین کتاب ہے، میں نے خود اس کا مطالعہ کیا ہے. واہ.
کہ اگر یہ مدارس کے طلبہ بلکہ اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے بھی اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عقائد مضبوط ہوں گے اور انشاءاللہ بہت معلومات حاصل ہوگی. اچھا، اب یہ اسلام کی بنیادی باتیں کتاب ہمارے ناظرین کو حاصل کرنی ہو تو قیمت بتائیں اس کی. اس کی قیمت ہے اسلام کی بنیادی باتیں 285 روپے. 285، یعنی اس لگتا ہے اس کا پیپر بھی بڑا اچھا اس کا پیپر اندر سے بڑا خوبصورت ہے اور تصاویر کے ساتھ یہ کتاب. ارے واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. تو آپ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، حاصل بھی کر سکتے ہیں. 285 روپے کی کتاب ہے. یہاں دیکھیں کون حاصل کرتا ہے. کوئی ایسا شعر اعلیٰ حضرت کا سنائیں جس میں ناخن پا آتا ہو. سبحان اللہ. نبی پاک کے مبارک ناخن کا تذکرہ ہے. ایک ہاتھ اٹھائے دیکھیں ہم ان کو یاد ہے کہ نہیں. اور اسلامی بھائی صرف ایک. چلیں چلیں انہی کے پاس چلیں. چلیں آپ چلیں. آپ تھوڑا آگے آ جائیں روشنی میں. دیکھیں یہ شعر سناتے ہیں کہ نہیں. بڑا خوبصورت شعر ہے اور امام اہل سنت کے تخیل کی کیا بات ہے شعر میں. سبحان اللہ. دل اپنا بھی شیدائی ہے اسے ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. اتنا بھی مہینوں پنا اے چرخ کوہن واہ 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 واہ، سبحان اللہ. لب پھول دہن پھول ذقن پھول دہن. سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے. اور بڑا پیارا شعر. آپ اعلیٰ حضرت کے تخیل کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت کی امیجنیشن کو دیکھیں. ایسا لگتا ہے امام اہل سنت نے آسمان پر پہلی رات کا چاند دیکھا ہوگا. غور سے سنیے گا، جو اس بات کو سمجھ لیں گے بہت لطف آئے گا. پہلی رات کا چاند جو ہوتا ہے نا، کریسنٹ جس کو ہلال کہتے ہیں، وہ ایک پیالے کی بھی مانند ہوتا ہے. اور اگر اس کو الٹا کر دیں تو جو پیر کے انگوٹھے کا ناخن کبھی آپ نے کاٹا ہوگا تو وہ بھی اسی شیپ کا بن جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ہو سکتا ہے آسمان پر چاند دیکھا ہو، اور واقعی جب پہلے دن کا چاند ہوتا ہے آسمان بڑا خوبصورت لگتا ہے، بہت بیوٹیفل لگتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. یعنی میرے پاس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ناخن نہیں، فقط دل چاہتا ہے اس کو، اس پر شیدائی ہے. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. چرخ کوہن بوڑھا آسمان، آسمان بڑا پرانا ہے نا، اے بوڑھے آسمان، اس ایک پہلی رات کے چاند پر اتنا مت پھول. ہمارے پاس یقیناً چاند نہیں ہے، مگر ہمارا دل نبی پاک کے مبارک انگوٹھے کے ناخن کا شیدائی ہے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہرحال اشعار کا ہمارا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ 28 نمبر ہیں نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے. المدینۃ العلمیہ والے بغیر کسی غلطی کے تیزی سے چل رہے ہیں. 30 نمبر کے 30 حاصل کر لیے ہیں. اب تک کا ہائیسٹ اسکور یہ بھی بتاتا چلوں جامعۃ المدینہ والوں نے کیا ہے 50 نمبر. آج دیکھنا ہے المدینۃ العلمیہ والے یا نعت خواہ مجلس والے اس کو توڑ سکتے ہیں کہ نہیں. باری ہے مدنی گلدستے کی. بڑھت توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے مدنی گلدستہ. یاد رہے مدنی گلدستے میں 2 سوالات کیے جائیں گے. پہلے سوال کے جواب میں 3 نمبر ملیں گے، دوسرے سوال کے جواب میں 2 نمبر. ہر طرح سے مدنی گلدستے کو دیکھیے گا، کسی بھی جہت سے سوال کیا جا سکتا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی توجہ سے دیکھیں گے مدنی گلدستہ. سیدی، بچوں کی ایک بیماری جس میں بچے کی گروتھ پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد بہت کم ہوتی ہے. اس بیماری کے باعث بچوں کی والدہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے. ایک تو ان خواتین کی حق تلفی ہوتی ہے، اور دوسرا ایسا شرعی حیثیت کیا ہے کہ اگر ان عورتوں کو منحوس کہا گیا یا ایسا کچھ مناسب ہے؟ سخت دل آزاری ہے اس میں. بیچاری کا قصور کیا ہے؟ اور کون عورت چاہیے کہ میرا بچہ مطلب اس طرح ناقص رہے؟ تو یہ منحوس اس کو کہنا یہ اس کی سخت دل آزاری اور بہت بڑا گناہ ہے. اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اس خاتون سے معافی بھی مانگنی چاہیے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں ڈاکٹر عمران شہزادہ تاری جناح ہاسپٹل پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ میں FCPS کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم پلاسٹک سرجری میں بہت سے ایسے پروسیجر کرتے ہیں کہ جس میں ایک جگہ سے گوشت اتار کر دوسری جگہ لگایا جاتا ہے، ایک جگہ سے جلد اتار کر دوسری جگہ لگائی جاتی ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایک جگہ سے کھال یا گوشت اتار کر یا جسم کا کوئی عضو نکال کر دوسری جگہ لگانا یہ حرام ہے، یعنی اپنا ہی لگایا تب بھی حرام اور دوسرے کا لگایا تب بھی حرام۔ پاپا جان، میں ڈاکٹر اقبال سول ہاسپٹل کراچی سے۔ پلاسٹک سرجری کے بارے میں آپ نے ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ جسم کے کسی حصے کے گوشت دوسرے حصے پہ لگانا جائز نہیں ہے، تو بائی پاس جو آپریشن ہوتا ہے اس میں پاؤں کی شریان یا نس کاٹ کے وہ اس میں لگائی جاتی ہے، دوسری جو خراب جو وین ہوتی ہے، شریان ہوتی ہے، اس کو نکال کے، اس کے بارے میں شریان یہاں چونکہ وہ مریض کی جان خطرے میں تو اس لیے یہاں اجازت ہے، جائز ہے۔ اس طرح کسی کا چہرہ ایسا مسخ ہو گیا، بگڑ گیا کہ اب کہیں کی کھال نکال کر، کیونکہ وہ کسی کے سامنے جانے ایسا نہیں ہے، تو ایسی ایمرجنسیوں میں بھی وہ اس کی دوسرے جگہ کے کھال نکال کر پلاسٹک سرجری کی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، میرا یہ سوال ہے کہ کچھ میڈیکل انسٹیٹیوٹ زکوٰۃ اور خیرات پہ چلتے ہوتے ہیں، اور وہ جو بھی مریض آتے ہیں بلا تفرق ان کا علاج مفت کیا جاتا ہے، بھلے ہی وہ زکوٰۃ کے قابل ہوتے ہیں یا نہیں، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، یہ سماجی اداروں میں ایسا ہوتا ہوگا، یہ غلط کر رہے ہیں اس طرح کہ وہ زکوٰۃ تو جو بھی مسکین ہوگا، حقدار ہوگا نا، اس کو مالک بنانا شرط ہے، اس میں مباح کر دیں سے نہیں ہوتی، مالک بنانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اب کوئی مریض آیا اور اس کو دوا کی ضرورت ہے اور وہ حقدار ہے زکوٰۃ کا، تو اس کو زکوٰۃ کی دوا اٹھا کر دے دی، اس کو مالک بنا دیا، چاہے تو یہ استعمال کرے چاہے تو بیچ ڈالے، جو بھی وہ دے دیا، وہ لے کے چلا جائے، وہ تو زکوٰۃ اس طرح تو ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو اس طرح سماجی اداروں میں کرتا ہے نا زکوٰۃ کا استعمال، کہ نہ اس کا شرعی ہیلا کرتے ہیں، بس ویسے ہی سب کو دوا دیتے رہتے ہیں، غریب امیر مسلم نان مسلم سید غیر سید سب کو دیتے ہیں، یہ طریقہ بالکل رونگ۔ اسی لیے وہ شرعی ہیلے کا طریقہ، چندے کے بارے میں سوال جواب جو ہے نا اس میں سارا لکھا ہوا ہے، یہ احکام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ وہ ہیلہ شرعی کر لیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی یا پھر پیدا ہونے سے کچھ دیر کے بعد ہی فوت ہو جائے گا، تو کیا ایسی بیماری میں ابورشن جائز ہوگا یا نہیں؟ حضرت نے تو لکھا کہ 4 مہینے میں جان پڑتی ہے بچے میں، 4 مہینے سے پہلے اگر خطرہ ہے حاملہ کی جان کو تو اسقاط حمل کر سکتے ہیں، اور جان پڑ گئی تو اب نہیں کر سکتے۔ اور ڈاکٹر کی جو بھی تھیوری ہے نا، تو جتنا بھی طب ہے نا، یہ سب ظنیات پر ہے، یقینی نہیں ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹروں کے سوالات، امیر اہل سنت کے جوابات، یہ کیسی شخصیت ہیں کہ جہاں ڈاکٹرز بھی آتے ہیں، وکلاء بھی آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں، نعت خواں بھی آتے ہیں، جہاں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی آتے ہیں اور اپنی تربیت لے کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اب آئی ہے باری نعت خواں اسلامی بھائیوں کی۔ نعت خواں سوال ہیں ڈاکٹروں والے، بتائیے کس صورت میں پلاسٹک سرجری کرانے کی اجازت ہے؟ جب کسی کا چہرہ اس طریقے سے مسخ ہو چکا ہو کہ کسی کے سامنے نہ جا سکے، تو اس صورت میں پلاسٹک سرجری کرا سکتے ہیں۔ کسی کا چہرہ اتنا مسخ ہو جائے کہ وہ کسی کے سامنے جانے ہی کے لائق نہ رہے، اس صورت میں پلاسٹک سرجری کرانے کی اجازت ہے؟ جواب درست ہے، 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے المدینۃ العلمیہ والوں کی۔ جسم کی کسی شریان کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ پر لگانا کیوں جائز ہے؟ ضرورت کی وجہ سے کہ اس آدمی کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے شرعاً اس کو اجازت دی گئی ہے۔ کیونکہ اس میں مریض کی جان کو خطرہ ہے، اس وجہ سے اسے اجازت دی جاتی ہے۔ جواب درست ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی کیا شرط ہے؟
اس مدنی گلدستے میں بیان کی گئی تھی؟ تملیغ فقیر یعنی اس کو مالک کر دینا یہ ضروری ہے. مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنانا یعنی زکوٰۃ کی رقم اس کے قبضے میں دینا شرط ہے. جواب یہ بھی درست ہے. واقعی بڑا غور سے دیکھا ہے. امیر اہل سنت نے کس شرعی مسئلے کی وضاحت کے لیے چندے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب کی ترغیب دلائی تھی؟ جاتے جاتے پکڑ لیا. باپا جان نے فرمایا تھا کہ سماجی ادارے والے بغیر فقیر کو مالک بنائے مال رکھتے ہیں اور ان کے پاس پھر کوئی بھی محتاج ہے، چاہے وہ فقیر ہو یا نہ ہو، غنی بھی ہو، سید ہو، غیر سید ہو، تو وہ اسی سے اس کا علاج کر دیتے ہیں. ان کو پہلے اس کا ہیلا کر لینا چاہیے. تو ہیلا کرنے کے لیے چندے کے بارے میں سوال جواب کتاب کا مطالعہ کیجیے تو انشاءاللہ پھر یہ ساری صورتیں درست ہو جائیں. جی ہاں، سماجی ادارے کی زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، پورا مسئلہ بھی انہوں نے بیان کر دیا. جواب یہ بھی درست ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. آئی کیو لیول دیکھیں، ابھی دیکھا، ابھی یاد کیا اور ابھی جواب دے دیا. دیٹ از امیزنگ، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے. باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ نے بھی مدنی گلدستہ دیکھا. کئی ڈاکٹروں نے سوال کیا باپا سے. ایک ڈاکٹر با امامہ بھی تھے. ان ڈاکٹر صاحب کا نام بھی بتانا ہے اور ان کا شعبہ بھی بتانا ہے. دیکھا آپ نے کتنا غور سے دیکھا ہے. ماشاءاللہ. کتاب ان کو انشاءاللہ ہم امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کتاب کے بارے میں ہند کے ایک عالم صاحب نے لکھا کہ اردو میں اس موضوع پر شاید اتنی ضخیم کتاب نہیں لکھی. کیا بات ہے. اور ایک ہند کے مزید عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بہترین کتاب ہے کہ اس کو مسلم اسکول اور کالجوں میں نصاب میں داخل کیا جانا چاہیے. جی ماشاءاللہ. سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا. یہ جی جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا تھا ان کا نام ڈاکٹر محمد عامر تھا اور انہوں نے پلاسٹک سرجری کے بارے میں سوال کیا تھا. آپ نے آخری قافلے میں کب سفر کیا ہے؟ قافلے میں ہی ہوں. قافلے میں ہی ہے ماشاءاللہ. تو اب 3 دن اس میں اضافہ کر دیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی غلطی ہو گئی. آپ نے شعبہ تو صحیح بتایا، آپ صرف نام بتانا ہے، کام آسان ہو گیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کا نام عمران شہزاد اتاری نام تھا، پلاسٹک سرجری کا جی جی، عمران شہزاد اتاری نام تھا، پلاسٹک سرجری سے تعلق ہے. جواب درست ہے. توجہ چیک کی جا رہی ہے آپ کی کہ آپ کتنی توجہ سے دیکھتے ہیں. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 35 نمبر ناتخواں مجلس والے 2 نمبر سے پیچھے ہیں اور المدینۃ العلمیہ 35 نمبر. باری ہے اب جس مقابلے کی، وہ مقابلہ ہے، وہ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے یہ عمل کون سا ہے. اس میں آپ کو اشارے دیے جائیں گے، کسی عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آپ نے وہ عمل پہچاننا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس عمل کو کتنے اشاروں میں پہچانتے ہیں. آئیے پہلا اشارہ ناتخواں مجلس کے اسلامی بھائیوں کو دیا جائے. جی پہلا اشارہ دیجئے. پہلا اشارہ یہ ہے کہ یہ گناہ ہے. جی دوسرا اشارہ بھی دیجئے. اس عمل کا ایک سبب بغض و کینہ بھی ہے. غور کر کے جواب دیجئے گا. صحیح جواب دیں گے 4 نمبر لے لیں گے، غلطی کریں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. غصہ. میں نے کہا بھی تھا کہ اگر آپ غلطی کریں گے تو کوئی نمبر نہیں لیں گے. ایک اشارہ لے لیتے تو 1 نمبر کم ہوتا. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو نمبر 4 ملنے ہیں یا 0 ملنا ہے. اگلا اشارہ دکھائیے. جہاں حسد پایا جائے گا وہاں یہ عمل ضرور ہوگا. چہرے پر ان کے کچھ راحت نظر آ رہی ہے. ذرا چوتھا اشارہ بھی دیکھ لیجیے. دوسروں کی تکلیفوں اور مصیبتوں پر خوشی کا اظہار کرنے سے اس عمل کا تعلق ہے اور یہ عمل ہے شماتت. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اگر آپ اشارے لیتے
تو آپ اس تک پہنچتے ہیں۔ ناظرین شاید آپ نے بھی پہلی بار یہ لفظ سنا ہوگا، آئیے اس کے بارے میں کچھ تفصیل سن لیجئے کہ شماتت کی تعریف یہ ہے کہ اپنے کسی بھی نسبی یا مسلمان بھائی کے نقصان یا اس کو ملنے والی مصیبت و بلا کو دیکھ کر خوش ہونے کو شماتت کہتے ہیں۔ کچھ لوگ دوسروں کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور شماتت یعنی کسی بھی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہونا نہایت ہی مذموم اور ہلاکت میں ڈالنے والا امر ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ جب وہ اس مصیبت کو اپنی کرامت یا دعا کا سبب سمجھے کہ میں نے دعا کی تو وہ برباد ہو گیا، یہ مزید مذموم ہے۔ تو کسی کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے دکھ میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نعت خواں اسلامی بھائی تھوڑی سی جلدی کر گئے اور کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے۔ باری ہے المدینہ العلمیہ والوں کی، پہلا اشارہ دیا جائے جناب، پہلا اشارہ دیجیے۔ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اشارہ آپ نے تو کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر، ویسے ہی بتا دیں۔ چلیں جناب ایک اور اشارہ دے دیجیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے اس کا تعلق ہے۔ اشارہ تیسرا اشارہ، علمیہ والے ہو کے 3 اشارے لے رہے ہیں اور نعت خواں والوں نے ذرا جلدی کر دی ہے۔ تیسرا اشارہ دیجئے۔ یہی طریقہ درست ہے کہ جب تک کنفرم نہ ہو اشارہ لینا چاہیے۔ اس کے لغوی معنی نرمی کے ہیں، کچھ قریب پہنچ گئے ہیں۔ چاہے تو اشارہ لے لیں اور چاہیں تو جواب ایک اور اشارہ دے دیں۔ آخری اشارہ بھی لے رہے ہیں اور ابھی یہ اشارہ آپ کو دروازے تک پہنچانے والا ہے جناب۔ اس میں دا، حال اور ہا اور نون کے حروف شامل ہیں۔ مداحنت۔ جی ہاں مداحنت، جواب یہ بھی درست ہے۔ اب ہو سکتا ہے ناظرین کہیں کہ یہ مداحنت کیا ہے، چلیں ہمارے سلسلے کی برکت سے آپ یہ بھی جان لیجئے کہ مداحنت کیا ہے، اور ہمارے اسلامی بھائی اگر وہ باطنی امراض کی معلومات والی کتاب بھی نکال لیں، یہ مداحنت کی تعریف، شماتت کی تعریف آپ کو اس کتاب سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کتاب کا دیدار بھی کیجئے اور مداحنت کی تعریف سنیے۔ مداحنت کے لغوی معنی نرمی کے ہیں، ناجائز اور گناہ والے کام ملاحظہ کرنے کے بعد اسے روکنے پر قادر ہونے کے باوجود اسے نہ روکنا، اور دینی معاملے میں مدد و نصرت میں کمزوری اور کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا، یہ مداحنت کہلاتا ہے۔ یا کسی بھی دنیاوی مفاد کی خاطر دینی معاملے میں نرمی یا خاموشی کرنا، یہ بھی مداحنت ہے۔ بعض اوقات ہم قدرت رکھتے ہیں مگر دنیاوی فائدہ کسی سے مل رہا ہوتا ہے اور وہ کوئی غلط بھی کام کر رہا ہوتا ہے، بندہ اسے کچھ نہیں کہتا، یہ میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں نہیں ہونا چاہیے۔ مداحنت کا حکم بھی سن لیں۔ مداحنت یعنی برائی کو دیکھ کر قدرت کے باوجود نہ روکنا، یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر دین میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ مبلغین کے لیے بھی کہ جو داعی ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تعلیم، یہ معلومات بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ بہرحال 1 نمبر صرف لیا ہے، یہ شاید پہلی بار ہوا ہے ہمارے یہ عمل کون سا ہے میں کہ ایک طرف والے کوئی نمبر نہیں لے سکے اور دوسری طرف والے صرف 1 نمبر لے سکے ہیں۔ پھر جانا پڑے گا ہمیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں فاصلہ کتنا ہے۔ 33 اور 36، 33 نمبر ہیں نعت خواں اسلامی بھائیوں کے، اور المدینہ العلمیہ والے 3 نمبر سے آگے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ فرق کبھی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب 2 سیگمنٹ باقی ہیں اور اب باری ہے نعت خوانوں کی، کیونکہ ہم اب یہاں پر نعت سنا کرتے ہیں، تو نعت خواں اسلامی بھائی سے بھی گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں، آپ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ کچھ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ نعت خوانی کے شعبے کے اسلامی بھائی بھی ہمیں کئی سلسلے ان کے پیش ہوتے ہیں، آپ عذر آگے تشریف لیں، اور انشاءاللہ المدینہ العلمیہ کے بارے میں بھی جانیں گے کہ یہ شعبہ سنتوں کی کس طرح خدمت کرتا ہے۔ مگر آئیے پہلے نعت شریف سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کون ہمارا نبی دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہاں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ بنی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ بنی ہے دلارا ہمارا، جس کی دو بوند ہے کو سرو سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کو سرو سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے، مجھدہ بادے آسیو شافش ہے ابرار ہے، آسیو تھام لو دامن رحمت، اور پڑھو رب کی رحمت میں لاکھوں ثنا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا
ہمارا نبی سب سے اعلیٰ کو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا بالا، ہمارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے لیے چائے بھی آ گئی ہے، آپ بھی چائے پینا چاہیں تو پی لیں. آئیے اب آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں کہ ہمارا المدینۃ العلمیہ اور یہ جو شعبے ہیں یہ کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا مرحبا بھائیو، تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. خدا کی قسم یہ مقدس موضوع ہے نعت شریف پڑھنا. اب انداز اتنا چینج ہے. ہم ایک دور میں نعت خوانی ہم خود کرتے تھے اور عموماً اندھیرا بھی کر دیتے تھے. اندھیرے میں ہم نعت شریف کا سلسلہ کرتے تھے. صدیق بھائی نے کئی بار شرکت کی ہے اس میں. یعنی رو رو کر اپنے عاشقان رسول جو ہوتے تھے وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے. اب بالکل انداز چینج ہے. اب رونے والا انداز تقریباً مطلب یوں لگتا ہے کہ وہ ریجیکٹ کر دیا ہے. جہان بھر کے علماؤں نے سمجھا لیا، لیکن یہ آپ کی نگاہ اور آپ کی صحبت کا اثر ہے کہ ثناء خود اٹھ کر یہ کہہ دے کہ آئندہ ہم یہ انداز نہیں اپنائیں گے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں علمی شعبہ جات میں سے ایک اہم شعبہ المدینۃ العلمیہ، جس کے چند ذیلی شعبوں کے حوالے سے آپ کو معلومات پیش کریں گے. اس میں کام کرنے والے علماء کرام ہیں جو کہ اپنی علمی کاوشوں کو تحریر کی شکل میں ہمارے سامنے لاتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. تحریر کا کام بہت وسیع کام ہے. اس کے اندر بہت سارے متعلقات ہوتے ہیں، تو اس لیے المدینۃ العلمیہ کو مزید ذیلی شعبوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. اس شعبے کے ضمناً مزید 7 شعبے قائم ہیں. ان کے نام کچھ ہے. ایک شعبہ ہے کتب اعلیٰ حضرت، درسی کتب، اصلاحی کتب کا شعبہ الگ ہے، تراجم کا الگ ہے، تفتیش کتب. شعبہ ہے امیر اہل سنت اور شعبہ تخریج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علمی شعبہ بھی ہے. نعت خواں اسلامی بھائی دیگر نعت خوانوں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچاتے ہیں. وقت ہوا ہے آپ کی کچھ کالز کو سلسلے میں شامل کرنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے میں قاری محمد رمضان سلطانی عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. ایسے آج نعت خوان اسلامی بھائیوں کا مقابلہ ہو رہا ہے اور میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ نعت خوانوں کے ساتھ میری سپورٹ ہے، کیونکہ دعوت اسلامی تو ہے پوری ہی دعوت اسلامی سے پیار ہے، پوری دعوت اسلامی کے ساتھ محبت ہے.
تو میرا جو ٹیم ہے وہ نعت خان اسلامی بھائی ہیں، اللہ رب العزت ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ آپ جا نماز بچھائیں، تسبیح ہاتھ میں لیں، ابھی تو خوب ضرورت ہے ان کو دعاؤں کی۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الدین بول رہا ہوں میں سعودی عرب سے۔ میں آپ کے چینل دیکھتا ہوں، مدنی چینل ذہنی آزمائش، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وقاص اتاری ہے، میں گجرات سے عرض کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، مجھے مدنی چینل بہت پسند ہے۔ کاروباری مصروفیات کی وجہ سے میں مدنی چینل کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا، لیکن میں مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھنے کی سعادت پاتا ہوں۔ کل اس سلسلے میں نے سوال کا جواب دیا، پورا اندازی میں اپنا نام سن کر خوشی کی انتہا نہ رہی، اور میں نے آئندہ باقاعدگی سے مدنی چینل دیکھنے کی نیت کر لی۔ میں اپنے مدنی چیک کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ برائے مدینہ ارشاد فرما دیجئے کہ میرا مدنی چیک مجھے کب ملے گا۔ میری اور میرے اہل خانہ کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مدنی چیک انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا اگر آپ نے ایڈریس ہمیں بھیج دیا ہوگا، لیکن میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ یہ کہتے کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، تو اس لیے میں نے 12 ماہ کے قافلے میں سفر کی نیت کر لی ہے۔ چلے 30 دن کے قافلے کی تو نیت ہمیں بھیجیں نا، دیکھیں آپ کا نام بھی نکلا، آپ تھوڑا مدنی چینل دیکھتے ہیں پھر بھی آپ کا نام نکل آیا، ہو سکتا ہے ابھی کال ایسی آ جائے ہم روز مدنی چینل دیکھتے ہیں ہمارا نام نہیں آتا، تو آپ دیکھیں تو آپ کو تو شکرانے میں 30 دن قافلے میں ضرور سفر کرنا چاہیے۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ ہند سے گجرات کچھ کنریا سے بول رہا ہوں، آدم سمرو، تقریباً ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، مسلمانوں کی 40 گھر کی بستی ہے۔ میں مدنی اسی لیے لی ہے کہ میں مدنی چینل دیکھتا رہوں اور میں اس سے استفادہ حاصل کرتا رہوں۔ ابھی بھائی، آپ جو ذہنی آزمائش کر رہے ہیں پروگرام، وہ بہت ہی اچھا ہے۔ ابھی بھائی، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے، اور مدنی چینل کو اور ترقی عطا فرمائے، کیونکہ اس سے تو بہت ہم کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے، قصبے سے بول رہا ہوں، اور اتنا فائدہ دے رہا ہے یہ مدنی چینل۔ میری ایک چھوٹی سی دکان ہے، دکان میں رکھا ہوں، اور تقریباً ہم ذہنی آزمائش ختم ہوتا ہے 12 بج جاتے ہیں، میں 10 بجے سو جاتا ہوں، مگر ذہنی آزمائش کے لیے انشاءاللہ وقت نکالتا ہوں۔ میرے بیچے اسلامی بھائیو، یہ ہے مدنی چینل۔ 40 مسلمان ہند کے کسی گاؤں میں رہتے ہیں، میں نام بھی نہیں صحیح سمجھ سکا، مگر اس گاؤں کے اندر بھی آپ کا مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کر بھی علم دین سیکھ رہے ہیں، کب وہاں جا کر نیکی کی دعوت دینے ہم پہنچتے ہیں، مگر مدنی چینل کے ذریعے کہاں کہاں دعوت اسلامی پہنچ رہی ہے، ان کے گھروں میں جا کر ان میں علم دین پہنچ رہا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی دکانوں میں لوگ چینل لگا کر اس میں مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ مدنی چینل کو آپ پھیلائیں، اسلامی بھائیوں کو اس کی دعوت دیں، مدنی چینل کی مدد کریں۔ بہت سارے انداز ہیں مدنی چینل کی مدد کرنے کے، کہ ہم گھر گھر میں لگانے والے بنیں، لوگوں کو اس کی دعوت دینے والے بنیں، اور پھر اس کی مالی مدد بھی کریں۔ آپ دیکھیں نا کہ جو مدنی چینل کو سپورٹ کرتے ہیں، کہاں کہاں دنیا میں کوئی دیکھ کر وہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اصلاح ہو رہی ہے، تو وہ سپورٹ کرنے والوں کو بھی اس کا ضرور اجر ملے گا۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شمون رضا اتاری، قادر پرام، مدینہ الولیہ، ملتان۔ الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 5 دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ہر سیگمنٹ بہترین ہے، اور بالخصوص فقہی پہیلیاں ایسی حیران کن معلومات فراہم کرتی ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ جی، اسی لیے فقہی پہیلیاں لے کر آئے ہیں کہ آپ، اب اگلا سیگمنٹ بھی ہمارا فقہی پہیلیاں ہیں۔ ناظرین، کالز کافی ساری ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اس وقت نگران شورا یورپ کے UK کے سفر پر ہیں،
اور ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امیر اہل سنت کو وہ برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ امیر اہل سنت کے بیانات، آپ کے مذاکرے سن کر لاکھوں کی اصلاح ہوئی. امیر اہل سنت کی تربیت نگران شورا کو حاصل ہوئی، قرب حاصل ہوا. وہ فیضان آج امیر اہل سنت کا نگران شورا UK یورپ میں لٹا رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی وہاں جمع ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں. ایک ایسا ہی واقعہ ابھی یہ ریسنٹلی اس سفر میں نگران شورا کے ہوا ہے. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہمارے رکن شورا یافور بھائی نے میں UK سے ایک وائس بھیجا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ وائس میسج جو ہے ہم اپنے ناظرین کو سنائیں گے کہ ماشاءاللہ نگران شورا کے اجتماعات کی کیا برکتیں وہاں ہو رہی ہیں. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ لندن ایکسل کے اندر ایک بہت بڑا یہ آڈیٹوریم ہے، وہاں دعوت اسلامی کا ایک عظیم الشان اجتماع ہونے جا رہا ہے. تو میں UK میں موجود تمام عاشقان رسول سے گزارش کروں گا کہ لندن ایکسل میں شام 5 بجے یہ اجتماع ہو رہا ہے. وقتاً فوقتاً اس کے پروموز اسکرین پر چل رہے ہیں، اس کا ایڈریس بھی اسکرین پر چل رہا ہے. ضرور اس اجتماع میں شرکت کیجئے. اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی پردے کا وہاں پر اہتمام ہے. اسلامی بہنیں بھی اپنے محارم کے ساتھ اس اجتماع میں شرکت کر سکتی ہیں. نگران شورا کا بیان بھی ہوگا، مختلف زبانوں میں بھی بیانات ہوں گے، اور پھر وہاں یقیناً رکعت انگیز دعا بھی ہوگی. ہزاروں اسلامی بھائی امید ہے کہ وہاں جمع ہوں گے. نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. آئیے وہ وائس میسج سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سگے اتار یافور رضا اتاری کی طرف سے تمام اراکین شورا کو اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، خیر فرمائے. ماشاء اللہ عز و جل نگران شورا اس وقت UK میں برکتیں بہاریں دعوت اسلامی کی دکھا رہے ہیں، لٹا رہے ہیں. اور جو فیض میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا انہوں نے سمیٹا ہے وہ آگے اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت میں تقسیم فرما رہے ہیں. ماشاء اللہ جس شہر میں تشریف لے جاتے ہیں وہاں کے مسائل کے حوالے سے دریافت فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہاں برننگ ایشوز کیا ہیں، سوشل ایولز کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، اور پھر مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اس میں لگ جاتے ہیں. ابھی بدھ والے دن وینسڈے کو آپ اسکاٹ لینڈ تشریف لے گئے، گلاسگو، اور اسلامی بھائیوں سے پوچھا کہ یہاں مین برائی کیا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہاں مسلمان شراب کے کاروبار میں بہت زیادہ ملوث ہیں. الحمدللہ عز و جل آپ نے شراب کی مذمت پر بیان فرمایا اور شراب کے حوالے سے اجتماع میں بھی توبہ کروائی. اور پھر بعد میں اسلامی بھائیوں کا جب مدنی مشورہ ہوا اجتماع کے بعد تو آپ نے ہدف عطا فرمایا کہ آپ برائیوں کی ماں یہ بھی لوگوں تک پہنچائیں، اور شراب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا آپ نے. اور ماشاء اللہ اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ اسلامی بھائی گئے وہاں سے بریڈ فورڈ سے کتابیں لے کر آئے. اور یہ جو تصویر ہے اس میں جمعے کی نماز کے بعد نمازیوں میں کھڑے ہو کے بانٹا ہے. الحمدللہ اس وقت ڈیلی میسیج آ رہے ہیں کہ فون کر کے بتا رہا ہے کہ جی میں نے شراب کی دکان پہ کام چھوڑ دیا ہے. ایک شخص نے کہا میں نے شراب کی دکان بند کر دی ہے. ایک شخص نے یہ کہا کہ میں نے شراب کی دکان تو چھوڑ دی تھی کچھ عرصہ پہلے، مجھے پتا چلا تھا کہ شراب ناجائز ہے، مگر میں سور کا گوشت، یہ گروسری وغیرہ کرتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن سور کا گوشت بیچتا تھا. تو نگران شورا نے بیان میں فرمایا الحمدللہ میں نے سور کا گوشت بیچنا بھی بند کر دیا ہے. تو ماشاء اللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نے برکت عطا فرمائے. جس طرح امت کی اصلاح کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے. اور مرشد پاک شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کو اللہ برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ وہ منظر ہے کہ مسجد کے باہر اسکاٹ لینڈ کے اندر برائیوں کی ماں، وہ کتاب جس میں شراب کی زبردست مذمت بیان کی گئی ہے، وہ کتاب تقسیم کر رہے ہیں ہمارے عاشقان رسول نگران شورا. دیکھیں یہ ہے دعوت اسلامی کہ کسی ایم اور آبجیکٹ کے تحت جائیں، کوئی مقصد لے کر جائیں، کوئی ہدف لے کر جائیں. اب جب برائیوں کے خلاف جنگ کی ہے، شیطان کے خلاف جنگ کی ہے، تو وہاں کون سی برائی ہے؟ یہ مبلغین کے لیے بھی کتنا زبردست مدنی پھول ہے کہ ہم کسی شہر میں جاتے ہیں، کسی علاقے میں جاتے ہیں، تو اب وہاں جا کر ہم ہدف لے کر کے آ گئے. اب نگران شورا اس وقت UK یورپ کے سفر پر ہیں، تو آپ ہر شہر میں جا کر یہ معلوم کر رہے ہیں کہ یہاں کون سی برائی ہے، پھر اس کے بارے میں بیان، اس کی تیاری، پھر اس پر ترغیب، پھر اس پر فالو اپ. اور ماشاءاللہ مجھے بھی کئی میسج ملے ہیں کہ میں نے شراب کا کام کرتا تھا، میں نے چھوڑ دیا ہے، نگران شورا کو میرا شکریہ ادا کر دیجئے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے دعوت اسلامی. تم جانتے ہو، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ اتوار کی رات
آپ نے نگران شورا کا وہ اجتماع 9:30 بجے تقریباً ہمارے اسی ذہنی آزمائش کے وقت کے مطابق جو وقت ہے تقریباً اسی وقت لندن سے انشاءاللہ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوگا، اور یہ رات کوشش کیجئے دعوت اسلامی کے ساتھ گزاریے، اور وہاں سے یہ اجتماع براہ راست انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں ذہنی آزمائش کا کیا ہوگا، تھوڑی دیر بعد بتائیں گے۔ آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ایک نیا سلسلہ مدنی چینل پر آنے والا ہے، کیونکہ یہ پیارا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ماہ رضا ہے تو اعلیٰ حضرت کا تو ڈنکا دعوت اسلامی بجاتی ہے، تو انشاءاللہ ماہ رضا کی برکتیں لوٹنے کے لیے ایک نیا سلسلہ لا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ نیا سلسلہ کون سا ہے۔ مقابلہ ذوق نعت کا وقت ہے، پہلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے۔ حسن ولادت سرکار سے ہوا مدینے کی گلیاں اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض وہی لامکاں کے مکی ہوئے ہزار جان ہوئے کہ ایک لحظ پر قربان۔ ایسے 2 شعر سنائیے جس میں لفظ آئے صبا۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بنے۔ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آئے داغ۔ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا۔ کھوٹے سکے جہاں چل جاتے ہیں وہ ہے بغداد۔ شیخ طریقت مجھے اپنی الفت میں ایسا گما دے نہ پاؤں پھر اپنا پتہ غوث اعظم۔ سوچ سمجھ کے۔ شیخ طریقت امیر سنت۔ ان کا جواب غلط ہے۔ 1 نمبر کھل رہا ہے۔ پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کے دیوان میں کتنے کلام ہیں؟ 110۔ آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے۔ نمبر 3 ذات ہے ایک نبی کی ذات۔ ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو۔ کیا وہ نعت ہے؟ نعم۔ کیا اس کی ردیف میں والے آتا ہے؟ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ مطلب میں مہک کا ذکر ہے۔ مطلب میں مجدہ کا ذکر آتا ہے۔ زہے عزت و اعتلاء محمد۔ جی نعت کے شوقین اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، بڑا ہی پیارا سلسلہ جس میں سیرت اعلیٰ حضرت کے مدری سیرت کے بارے میں بھی مدری پھول ہم سنیں گے، اور انشاءاللہ نعت خوانی بھی ہوگی، اشعار بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا ان قریب انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور نعت خواں اسلامی بھائی نہ گھبرائیں، آپ کا تو ویسے بھی ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے، کیا معلوم آج بھی آپ آگے ہمارے ساتھ چلیں، لیکن وہ سلسلہ بھی ابھی جاری ہے۔ ایک خوشخبری آج آپ کو دینی ہے، میں نے کہا تھا کہ مدنی چینل کے ناظرین اور دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کے لیے ایک دیرینہ خواہش، ہمیں بہت زیادہ میلز آتی ہیں، کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں ہمیں داخلے نہیں مل رہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت دنیا بھر میں ناظرین سن رہے ہوں، تو اب جلدی کرنی ہے۔ ہم نے کچھ یوں سمجھیے کہ آپ کے لیے داخلے اس طرح مہیا کر رہے ہیں کہ صبح پاکستان کے وقت کے مطابق 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک، اور رات 2 بجے سے لے کر صبح 8 بجے تک، یہ 2 ٹائمنگز میں ہمارے پاس کچھ داخلے ہیں، سیٹس محدود ہیں۔ جلدی کیجئے، دعوت اسلامی .net پر جائیے، مدرسۃ المدینہ آن لائن کے آئیکن پر کلک کیجئے۔ جو ٹائم میں بتا رہا ہوں یہ پہلے نوٹ کر لیں، اپنے ملک کے ٹائم سے میچ کر لیں، صبح 8 سے شام 4 بجے تک، اور رات 2 بجے سے لے کر صبح 8 بجے تک۔ ان اوقات میں جہاں جہاں آپ دنیا میں موجود ہیں اسلامی بھائی ہیں، دن کے اوقات میں اسلامی بہنوں کو بھی موقع ملے گا، اسلامی بہنوں کو رات کو پاکستان کے وقت کے مطابق موقع نہیں ملے گا، رات میں ہم اسلامی بھائیوں کو ہی پڑھا پاتے ہیں، تو بہرحال جلدی کیجئے، آپ ان کلاسز میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، ہمارا سلسلہ آگے کی طرف چلاتے ہیں، اور سلسلہ کا اب وقت ہوا ہے فقہی پہیلیوں کا۔ صلو علی الحبیب۔ نمبر غالباً 3 نمبر کا فرق ہے، اور یہ فرق فقہی پہیلیاں ختم کرتی ہیں یا مزید بڑھا دیتی ہیں۔ یاد رہے 4 نمبر کا یہ سوال ہوا کرتا ہے، اشارہ لیں گے تو 2 نمبر مل جائیں گے، اشارے کے بغیر جواب دیں گے تو 4 مل جائیں گے، اور غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ باری ہے ہمارے نعت خواں مجلس کے اسلامی بھائیوں سے۔
نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم آمین کہتے ہیں. کس صورت میں آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ نماز میں وہ کون سی صورت ہے کہ آمین کہا جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ ویری انٹرسٹنگ اینڈ ٹویسٹنگ کوشچن. وقت بھی چل رہا ہے، چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں. اشارہ لینا چاہتے ہیں، اشارہ لینے پر آپ کا وقت جو ہے وہ آپ کو مزید مل جائے گا. یہ چھینک کا کچھ معاملہ ہے. کسی کی چھینک آئی اور اس نے اس کو دعا دی جو نماز میں نہیں ہے، تو اس کے جواب میں اس نے آمین کہا. نمازی کو چھینک آئی اور سامنے کوئی ایسا شخص ہے جو نماز میں نہیں ہے، اس نے کہا یرحمک اللہ، اور اس نماز پڑھنے والے نے کہہ دیا آمین، تو اب آمین کہا اس صورت میں تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. جواب درست ہے. اب تو نعت خواں ضرور اشارہ لیں گے. تو اب 2 نمبر مل گئے ہیں، پہلے غلطی کر چکے ہیں. باری ہے المدینۃ العلمیہ والوں کی. بڑا ہی زبردست سوال. نہ آیت سجدہ پڑھی نہ سنی مگر سجدہ تلاوت واجب، اس کی کیا صورت ہے؟ نہ آیت سجدہ پڑھی نہ سنی مگر پھر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے. نا مشکل سوال. چاہیں تو اشارہ لے لیں، 7 سیکنڈ باقی ہیں. اشارہ دیجیے. المدینۃ العلمیہ والوں نے بھی اشارہ لیا ہے. یہ کوئی جماعت کا معاملہ ہے. اگر امام نے آیت سجدہ تلاوت کی اور پھر رکوع میں چلا گیا اور مقتدی نماز میں شامل ہوا اور اس میں پھر امام نے سجدہ، اگر آیت سجدہ جو اس نے پڑھی اس پر اس نے سجدہ کیا، تو اس صورت میں وہ مقتدی بھی چونکہ شامل ہو تو اس نے نہ سنی نہ وہ پڑھی، سری نماز تھی. تو ایسی صورت میں ویری انٹرسٹنگ کوشچن اور بالکل صحیح جواب. جواب درست ہے. امام صاحب نے تلاوت کے دوران آیت سجدہ پڑھی، مقتدی دیر سے آیا، امام رکوع میں جا چکا تھا، مقتدی اس کے ساتھ شامل ہوا، نہ آیت سجدہ سنی نہ پڑھی مگر چونکہ امام نے پڑھی تھی اب امام سجدے میں جائیں گے اور مقتدی بھی ان کے ساتھ سجدہ تلاوت کرے گا. بہت زبردست جواب. اشارہ لینا کام آ گیا. جواب درست. 2 نمبر حاصل کر لیے. باری ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی. قاعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ قاعدہ آخر میں تو درود ابراہیم ہم سب پڑھتے ہیں. وہ کون سا موقع ہوتا ہے کہ جہاں درود پاک پڑھنا مستحب ہے؟ قاعدہ آخر کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ چاہیں تو آپ اشارہ لے لیں، چاہیں تو آپ جواب دے دیں. اشارہ دے دیں. اشارہ دے دیں. اچھا، اشارہ یہ کہ یہ وطر کا معاملہ ہے. دعائے قنوت کے بعد. جی، وطر میں دعائے قنوت کے بعد درود پاک پڑھنا مستحب ہے. جواب درست ہے. جی، وہ کون سا غریب مسلمان ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے ناظرین. زکوٰۃ تو غریبوں کو دی جاتی ہے جو مستحق ہو زکوٰۃ کا. وہ کون سا غریب مسلمان ہے جس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں؟ سارے اسلام پہ خاموش ہیں. سید اگر غریب ہو تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا یا مال دینا جائز نہیں ہے. کچھ اور بھی لوگ ہیں. جن کی کفالت ان پر واجب ہے اور وہ بھلے غریب ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا. جواب تو خیر آپ درست دے چکے تھے، لیکن میں تھوڑی تفصیل اس کی بتاتا ہوں. مجلس فیصلہ کرے گی کہ نمبر پورے ملنے ہیں کہ نہیں. اپنی اصل و فروع یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی،
بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں اگرچہ بہت غریب ہوں. اسی طرح بنی ہاشم یعنی حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب کی اولاد یعنی یہ جو بنی ہاشم جو ہوتے ہیں سید، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جی مجلس کسی ایک کا بھی یہ جواب دے دیتے تو نمبر پورے ملتے. جواب بالکل درست ہے، پورے 4 نمبر لے لیے ہیں. مقابلے میں شاید مزید فرق بڑھ گیا ہے. چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. آخری سیگمنٹ باقی ہے اور فرق ہو گیا ہے 5 نمبر کا. 37 نمبر ہیں نعت خواں مجلس کے اور 42 نمبر ہیں المدینۃ العلمیہ کے. بالکل کل والا سینیریو ہے، کل والا ہی معاملہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سارا وقت جو ہے وہ خصوصی اسلامی بھائی آگے رہے اور آخر میں آ کر مدنی قافلہ مجلس کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے. اب دیکھنا یہ کہ یہ سفر اکیلے نعت خواں اور علمیہ والے کیسے طے کرتے ہیں. حضور آپ یہاں تشریف لے آئیں اور آپ وہاں چلے جائیں. جی سفر ہے مگر اکیلے. 12 نمبر دکھائے جائیں گے. ہر سوال کا جواب میں 2 نمبر ملیں گے. غلطی کرنے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. یہ بھی یاد رہے مشورہ کرنے کی بھی اجازت نہیں. نیت یہ کریں کہ نیچی نگاہیں رکھ کر آپ جواب دیں گے تاکہ کوئی اشارہ بھی آپ کو نہ دیا جا سکے. پہلا سوال ہمارے نعت خواں اسلامی سے پوچھا جائے گا. اسکرین پر نمبر دیکھیے. جی کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 6 نمبر. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. سبحان اللہ. وہ کون سی خاتون ہیں جب پل صراط سے گزریں گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اسلامی بہنوں کے لیے کیسا شاندار درس ہے، کیسا پردہ کہ محشر کے دن بھی جب بی بی فاطمہ گزریں گی تو مردوں سے کہا جائے گا نگاہیں نیچی کر لیں. وہ جو بے پردہ گھومتی ہیں، وہ جو بے حیائی کرتی ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی تو خاتون جنت کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو ہمیں ادا بھی وہ ادا اپنانی چاہیے جو ہمارے اسلاف نے گزاری، جو پردہ کیا ہماری بزرگ خواتین نے. بہرحال بہت زبردست میسج ہے اس میں اسلامی بہنوں کے لیے. باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں کے لیے. نمبر دکھائیے. جی 3 نمبر. 3 نمبر. بتائیے 3 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ سبحان اللہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے ساتھ ساتھ کن کن صحابہ کرام علیہ الرضوان کے مزارات ہیں؟ ویسے تو کافی سارے ہیں مگر مشہور صحابہ جن کے نام وہ بتائیں گے آپ. وقت. حضرت وقت آپ کا گزر رہا ہے. ٹیکنیکلی طور پہ آپ کو کچھ سیکنڈ ویسے ہی زیادہ مل گئے تھے لیکن لگتا ہے کہ جواب ذہن میں نہیں آ رہا. حضرت سیدنا مصعب بن عمیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کریم آپ کو جلدی جلدی مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. ضرور جایا کریں سید الشہداء کے مزار پر اور وہاں ان ہستیوں کے مزار بھی ساتھ ہی موجود ہیں. باری ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی کی. کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 4 نمبر. 4 نمبر. فاصلہ کچھ کم ہوا ہے. اب دیکھنا ہے کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے. سبحان اللہ. عوام کس مقام کو چھوٹا عمرہ بولتے ہیں؟ آپ عمرے پر گئے ہیں؟ اللہ اللہ. اللہ پاک آپ کو جلدی جلدی عمرے کی سعادت عطا فرمائے. چھوٹا عمرہ کہاں سے ہوتا ہے؟ مسجد عائشہ سے. آپ نے کہا مسجد عائشہ سے. جی ہاں جواب درست ہے. مسجد تنعیم بھی کہا جاتا ہے، مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے. ایک عمرہ نہ کرنے والے کا یہ جواب دے دینا واقعی مطالعہ لگتا ہے. جواب بالکل درست ہے. اس کا مسجد تنعیم بھی نام ہے، اس کو مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے، مسجد عائشہ بھی لوگ کہتے ہیں. جواب ان کا درست ہے. جی جناب اگلا نمبر بتائیے کون سا نمبر آپ پسند کریں گے المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائی؟ 7 نمبر. 7 نمبر. 7 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ کوئی بھی 3 ایسے انبیاء کے نام بتائیں جن کے نام میں حرف یا آتا ہو.
حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی یہاں مراد یا سے وہ لفظ شروع ہوتا ہو. حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جی. حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت سیدنا یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. یہاں موجود اسلامی بھائی برائے کرم آپ خاموش رہیں گے، بہت کروشل ہے، بہت قریبی نمبر ہیں، تو اپنی کفل مدینہ انشاءاللہ. باری ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی کی. جی اسد بھائی کو نمبر دکھائیے. نمبر 11. 11. بتائیے 11 کے پیچھے وہ کون سا سوال ہے؟ تھوڑا سا مشکل سوال آ گیا ہے. وہ کون سی 5 راتیں ہیں جن میں شب بیداری کرنے والے کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے؟ عیدین کی رات. ٹھیک ہے. لیلۃ القدر، شب برات، شب معراج. وقت کچھ باقی ہے، چاہیں تو درست کر لیں. شب برات، لیلۃ القدر، دونوں عیدین کی رات. وقت 5 راتیں، عرفہ 3 راتیں درست بتا رہے ہیں اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. ذوالحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، عید الفطر کی رات اور شب براءت. 5 میں سے 3 صحیح راتیں بتائی ہیں. کیا 1 نمبر؟ جی 1 نمبر دیا جائے گا. اب باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں کی. جی نمبر بتائیے. 12 نمبر. 12 نمبر. 12 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر جو فرشتے مقرر فرمائے ہیں ان کی تعداد بتائیں. جناب وقت گزر رہا ہے. سوال تھوڑا سا مشکل ہے مگر سفر کرنا ہے اکیلے، مشورہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. المدینۃ العلمیہ والوں کو اکیلے سفر میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے. سیکنڈز ختم ہونے والے ہیں. 70,000. آپ نے فرمایا 70,000. کوئی ہے جو یہاں جواب دے؟ دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے یا قافلے میں جاتا ہے. پیچھے سے لیتے ہیں. ان کو تحفے میں انشاءاللہ تفسیر قرآن DVD پیش کی جائے گی. ارے واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی قاسم صاحب کی بڑی پیاری DVD جس میں تفسیر قرآن موجود ہے. یہ برابر والے اسلام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. 19 فرشتے. حضرت مالک اور ان کے ساتھ ان کے 18 ساتھی 19 فرشتے. جواب درست ہے. جی غلطی ہو گئی ہے اور 2 نمبر کا فرق رہ گیا ہے. شاید یہ پھر مقابلہ ہماری سانسوں کو بے ربط کرے گا. جناب 6 سوال ہیں. ہر اسلامی بھائی سے اب ایک سوال پوچھنا ہے. آپ کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے. کوشش کیجئے گا غلطی نہ ہو. آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کی جو مجلس ہے، وہ بہت زیادہ توقعات ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے بھی، آپ کی مجلس کے اسلامی بھائی بھی اور دنیا بھر میں جو سپورٹ کر رہے ہیں، نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. اب باری ہے ہمارے اب نعت خواں اسلامی بھائی سے. جی سوال بتائیے. نمبر 5. نمبر 5. 5 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ پہلی صدی کے مجدد کون ہیں؟ پہلی صدی کے مجدد. اعلیٰ حضرت. اللہ، پہلی صدی کی میرے بیٹا بات ہو رہی ہے اور پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ سوال اگر علمیہ والوں سے ہوتا تو شاید بڑی خوشی جواب دیتے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے المدینۃ العلمیہ والوں کی. نمبر بتائیے کون کون سے نمبر باقی ہیں؟ 8 نمبر. 8 نمبر بتائیے. 8 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ جناب کعبۃ اللہ شریف کے مشہور بانی کون ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. ایک نام بتائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ. باری ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی. فاصلہ پھر کچھ اور بڑھ گیا ہے. صرف 2 سوال ہیں واپس آنے کے لیے. نمبر بتائیے. 9 نمبر. 9 نمبر.
9 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ نعت خواں دونوں سوالوں کے صحیح جواب دیں اور ہمارے المدینۃ العلمیہ والے دونوں کے غلط جواب دیں، جب جا کے مقابلہ برابر ہوتا ہے، جو کہ کوائٹ ڈیفیکلٹ۔ چلیں 9 نمبر کے پیچھے سوال ہے، جب دوسری بار وحی نازل ہوئی تو کون سی آیت مبارکہ نازل ہوئی؟ سورہ مدثر شریف کی یا ایھا المدثر، سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، جواب درست ہے۔ کچھ آکسیجن ملا ہے، باری ہے المدینۃ العلمیہ والوں کی۔ یہ سوال آج کے سلسلے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 10 نمبر۔ 10 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر تیمم جس نے کیا تو اگر اس کو پانی مل جائے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اور ان چیزوں سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کئیوں کی امیدیں بھی ٹوٹ دی ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے ان سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے۔ ایک سوال باقی ہے، باری ہے نعت خواں اسلامی بھائی کی۔ جی 1 نمبر۔ 1 نمبر میں 1 نمبر والا ہی سوال ہے۔ بتائیے دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے؟ آپ نے اس کا دیدار بھی کیا ہے۔ اشارہ بھی اس لیے دے دیا کہ صحیح جواب بھی دے دیں گے تو رزلٹ پہ فرق نہیں آئے گا، لیکن یہ نعت خواں اشارہ دیتے ہیں پھر بھی نہیں پکڑتے ہیں۔ پھر غلطی کر لی ہے۔ جبل ابو قبیس، یہ کعبہ مشرفہ کے سامنے ہی، جو حرم پاک کے سامنے جو پہاڑ ہے، یہ جبل ابو قبیس ہے، اور یہ غلطی ہو گئی ہے۔ جی جناب، علمیہ والوں سے آخری سوال، نمبر بتائیں نا، جواب سوال ہی بتا دیں بھائی۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت سوال۔ بتائیے کس مسجد میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے؟ مسجد قباء میں۔ میرے آقا کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے وضو کر کے، طہارت کر کے جو مسجد قباء میں آئے 2 رکعت ادا کرے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے تمام اسلامیہ سے گزارش ہے، قریب تشریف لائیے، آپ یہاں آ جائیں، نعت خواں اسلام بھائی یہاں آ جائیں۔ ویسے المدینۃ العلمیہ جیسی مجلس کے ساتھ بڑا اچھا مقابلہ نعت خوانوں نے کیا، تیاری بھی بڑی مضبوط نظر آئی۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ کچھ نمبر سے کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، مگر یاد رہے کہ ایک موقع مزید ملنا ہے انہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ ہفتے میں 6 دن ہوا کرے گا، لیکن ہفتے کو ہم مدنی مذاکرہ دیکھیں گے۔ اتوار کو سلسلہ نہیں ہوگا، جیسا میں نے عرض کیا کہ لندن میں انشاءاللہ یہ عظیم و شان اجتماع ہو رہا ہے، ہم وہ لائیو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میری بھی وہاں حاضری ہے۔ آپ کے ساتھ میں ضرور شامل ہوں گا، مگر وہ لندن سے شامل ہوں گا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اب اگلی اتوار 7 دسمبر کو ہوگا۔ 1 ہفتے کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ مدنی چینل کے اور بڑے پیارے پیارے سلسلے آپ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ ذہنی آزمائش کے بھی کچھ نہ کچھ جو ہم نے سلسلے کیے ہیں ان کے کچھ مناظر آپ دیکھیں گے، اور آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ یہ پیچھے جو رہ جا رہے ہیں یہ آگے کیسے آئیں گے۔ تو آئیے اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑی سی تفصیل سن لیجئے کہ یہ کیسے ہوگا۔ کہ پہلا مقابلہ جو اب جو سمجھ لیجئے کہ کچھ چھٹیوں کے بعد ہوگا، وہ ہوگا 7 دسمبر بروز اتوار کو، اور یہ مقابلہ ہوگا مدنی انعامات اور مدرسۃ المدینہ والوں سے۔ ایک تو مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے، یہ وہ مدرسۃ المدینہ ہے جس میں مدنی منع مدنی منیاں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، تو اس مجلس کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ مدنی انعامات والے بھی ہوں گے اور مدرسۃ المدینہ والے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ 8 دسمبر بروز پیر، جو 6 ہمارے کل 7 جو ہیں وہ مجالس ہیں کہ جو پیچھے رہ گئی ہیں، تو ان 7 میں سے ایک جو اس دن قرآن اندازی ہوگی ان 7 کی، اور 7 میں سے ایک جو ٹیم ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گی 1 قدم آگے۔ ایسا نہیں وہ کوارٹر فائنل میں پہنچ جائیں گے، مگر وہ 1 قدم آگے پہنچ جائیں گے، اور پھر 6 ٹیموں کے درمیان ایک ہی دن میں، جی ہاں ایک ہی دن میں بڑے دلچسپ انداز میں مقابلے ہوں گے، اور وہ اس دن 3 ٹیمیں ہم سے جدا ہو جائیں گی اور 3 مزید 1 قدم آگے بڑھ جائیں گی۔ اب وہ 3 اور ایک جو قرآن اندازی سے آگے بڑھی تھی یہ ہو گئی 4۔ پھر انشاءاللہ 9 دسمبر بروز منگل کو ان 4 کے درمیان مقابلے ہوں گے، ان سے پھر انشاءاللہ 2 ٹیم سلیکٹ ہوں گی، ان 2 کے درمیان مقابلہ ہوگا، پھر ایک ٹیم سلیکٹ ہوگی۔ اب کڑی آزمائش سے
گزر کر جو ہے اگر نعت خوانوں کو آگے آنا ہے تو 2 یا 3 مقابلے جیتنے ہوں گے. اب اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا اللہ نے چاہا 10 دسمبر کو کوارٹر فائنل، پہلا کوارٹر فائنل ہے اور وہ ہوگا دارالمدینہ اور جامعۃ المدینہ کے درمیان. ایک طرف جناب اسکولنگ کا سسٹم ہوگا، ایک طرف درس نظامی کے شعبہ ہے. پھر انشاءاللہ 11 دسمبر بروز جمعرات شعبہ تعلیم اور مدرسۃ المدینہ آن لائن. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ 12 دسمبر کو مجلس مدنی قافلہ کے سامنے کون آئیں گے، اور پھر المدینہ العلمیہ. جی المدینہ العلمیہ والے سلیکٹ ہو گئے. تو 12 تاریخ کو انشاءاللہ جمعہ کا دن ہوگا. اب آپ کا مقابلہ ہوگا مجلس مدنی قافلہ سے المدینہ العلمیہ کا. اب اس کے بعد جو چوتھا کوارٹر فائنل ہے اس کے لیے ہمیں ٹیموں کی تلاش ہے جو ہم انشاءاللہ اس میں سے تلاش کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ سیمی فائنل اور فائنل ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. 7 دسمبر تک آپ سے اجازت چاہیں گے. ذہنی آزمائش کچھ دنوں کے لیے بند ہو رہا ہے. میرا UK کا سفر ہے، انشاءاللہ واپسی خیر و عافیت سے ہو جائے. آپ دعا کیجئے گا اور پھر انشاءاللہ سلسلہ کریں گے، مگر مدنی چینل آپ کے ساتھ رہے گا. ایک سلسلہ نہیں ہوگا، دوسرے کئی سلسلے ہیں جو آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو برکت عطا فرمائے. جو اسلامی بھائی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو برکت عطا فرمائے. آخر میں آئیے آج کا مقابلہ کیسے چلا اس اسکور بورڈ کو دیکھ لیجئے. 44 نمبر حاصل کیے نعت خواہ مجلس نے. 50 نمبر، جی دوسری مجلس ہے جو 50 کے ہندسے تک پہنچی ہے، لیکن جامعۃ المدینہ والے المدینہ العلمیہ والے دونوں 50 تک پہنچے. دیکھیں اور آگے کون بڑھتا ہے. یہ یاد رہے کہ کوارٹر فائنل میں ہم کچھ تبدیلی کے ساتھ آئیں گے. صرف یہی سیگمنٹس نہیں ہوں گے، ہم کچھ نئے سیگمنٹس، کوئی نئے مرحلے بڑے دلچسپ انشاءاللہ ہوں گے. بلکہ ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں. ہمیں ماشاءاللہ مشورے آ رہے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اچھے مشورے دیں، آپ کے مشوروں کو انشاءاللہ مجلس میں ہم رکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ان مشوروں پر بھی ہم نئے سیگمنٹس، نئے مرحلے اپنے سلسلے میں لائیں. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب نے جو آج اچھی باتیں سنی اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. The knowledge